بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے ادب کے بیان میں دو حدیثیں انہوں نے نقل کی ہیں جن کا تعلق ایک اہم ادب سے ہے جو شریعت کی بہترین تعلیمات میں سے ہے. وہ ادب جوتے اور چپل پہننے سے متعلق ہے. پہلی حدیث انہوں نے نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا انتعل احدکم فلیبدأ بالیمین. آپ نے فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی جوتا پہنے اسے چاہیے کہ وہ سیدھے سے شروع کرے. وَإِذَا نَزَعَ فَلْيَبْدَأْ بِالشِّمَالِ. جب نکالے تو بائیں سے شروع کرے. اور اللہ کے نبی نے اسے آگے اور وضاحت سے کہا کہ سیدھا پہننے کے لیے پہلے ہوگا اور بایاں نکالنے کے لیے پہلے ہوگا. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوتے اور چپل پہننے کا ادب بتایا ہے. جوتے اور چپل یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. شریعت نے تعلیم دی ہے کہ انسان کو جوتے چپل پہننے کا اہتمام کرنا چاہیے. مسلم کی حدیث میں تو اللہ کے نبی نے کہا کثرت سے جوتے پہنو، کثرت سے جوتے پہنا کرو، کیونکہ جوتے پہننے والا ایسے ہے جیسے کوئی آدمی سواری پر ہو. جیسے سواری پر کوئی آدمی ہو تو کیا اس کے پیر میں کوئی چیز چبھتی ہے؟ کیا اسے پیر میں کوئی چیز ایسی داخل ہو جائے جسے اسے درد ہو؟ اسی طرح جب انسان جوتے یا چپل پہن لیتا ہے اس کا پیر محفوظ ہو جاتا ہے درد سے، پریشانی سے. اللہ کے نبی نے علیہ الصلوۃ والسلام تعلیم دی کہ کثرت کے ساتھ جوتے اور چپل پہننا چاہیے. اور خاص طور پر تعلیم ہے کہ آدمی سفر کے وقت اچھے جوتے پہنے. سفر میں اچھے جوتے پہننا چاہیے، اس لیے کہ سفر میں عام طور پر آدمی کو تھکان ہوتی ہے، محنت ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے. سفر کی حالت میں بالخصوص اچھے جوتے پہنے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ حدیث بیان کی کہ مسلمان کو کثرت سے جوتے پہننا چاہیے، یہ حدیث خود اللہ کے نبی نے سفر کی حالت میں بیان کی. شریعت ہمیشہ ہمت افزائی کرتی ہے کہ انسان کو اچھے جوتے، اچھے چپل پہننا چاہیے. اس میں پیروں کی حفاظت ہے، پیروں کا احترام ہے اور اپنے آپ کو محفوظ کرنا ہے. کتنے ایسے حادثات اور واقعات ہوتے ہیں کہ آدمی بغیر جوتے اور چپل کے چل رہا تھا، کوئی ایسی چیز پیر میں داخل ہوئی جس کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اسے ہوا. سنت کی مخالفت نہیں کرنا چاہیے. ہمیشہ جوتا یا چپل پہن کر کے آدمی چلے، اس میں دنیاوی فائدہ بھی ہے اور اخروی فائدہ بھی ہے کہ یہ سنت ہے. تو یہ سنت کیا ہے؟ دو سنتیں ہیں جوتے اور چپل پہننے کی. پہلی سنت پہنتے وقت سیدھا پیر ڈال کر کے پہنے، پہلے سیدھا پیر مقدم کرے. اور دوسری سنت یہ ہے نکالتے وقت لیفٹ پیر مقدم کرے. یہ دیکھنے میں تو آسان سنت ہے، لیکن آپ عام طور پر لوگوں کو دیکھیں گے، غور کیجئے، جب لوگ جوتے یا چپل پہنتے ہیں سب سے پہلے لیفٹ پیر وہ داخل کرتے ہیں. عام طور پر بچوں کو بھی دیکھیے، بڑوں کو بھی دیکھیے، اس لیے کہ شیطان نہیں چاہتا کہ سنت کی موافقت ہو. اس وجہ سے بالخصوص یہ حدیث نقل کی گئی ہے. زندگی کا اہم ادب ہے. جوتے پہنتے وقت اس سنت کا خیال کیجئے، جوتے نکالتے وقت بھی اس سنت کا خیال کیجئے کہ سیدھا پیر پہلے اس کا استعمال ہو اور بایاں پیر اس کا پہلے استعمال ہو نکالتے وقت. یہ خصوصی سنت ہے جو ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے تحت لوگوں کو بیان کی ہے. اور اسی کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم جوتے اور چپل سے متعلق شریعت کی خوبصورتی کو بتاتا ہے کہ شریعت اسلامیہ مکمل شریعت ہے. زندگی کے ہر شعبے کی تعلیمات اس میں موجود ہیں، حتیٰ کہ جوتے چپل سے متعلق بھی شریعت کی تعلیم ہے. یہ شریعت کی خوبصورتی کی علامت ہے، دلیل ہے. اور جوتے پہننا یہ انبیاء کی سنت ہے. انبیاء نے بھی جوتے پہنے ہیں عام طور پر، اس لیے کہ اس میں احترام ہے اپنے پیروں کا اور حفاظت ہے. سیدھے پیر سے شروع کرنا چاہیے. کیوں؟ بخاری کی حدیث عائشہ صدیقہ کہتے رضی اللہ عنہا، انہوں نے اللہ کے نبی کو عام طور پر گھر میں دیکھا ہے. گھر میں عام طور پر دیکھا. وہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کو سیدھے جانب سے کام یا سیدھے ہاتھ سے کام سب سے زیادہ پسند تھا. کھانا کھانے کی بات ہو، پانی پینے کی بات ہو، کنگھی کرنے کے وقت بھی پہلے سیدھی مانگ، وضو کرنے کے وقت بھی پہلے سیدھا ہاتھ، غسل کرنے کے وقت بھی پہلے سیدھے پہلو پہ پانی بہانا. کہتی ہے اللہ کے نبی کو سیدھے ہاتھ سے یا سیدھے جانب سے کام بہت زیادہ پسند تھا.
اور سبحان اللہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی شریعت انسان کی عین فطرت سے مطابق ہے. اللہ نے دونوں ہاتھوں میں سب سے زیادہ طاقت کس میں دی ہے؟ سیدھے ہاتھ میں. جس میں سب سے زیادہ اللہ کے نبی کو پسند تھا کام کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو بنایا بھی ایسے ہے کہ سیدھے جانب عام طور پر انسان کو زیادہ طاقت اور قوت ہوتی ہے، اور سنت بھی یہ ہے کہ آدمی ہر اچھا کام سیدھے ہاتھ سے کرے. اور اس کے مقابلے میں بایاں ہاتھ عام طور پر صفائی کے لیے بیت الخلاء کو جاتا ہے، بایاں پیر داخل کر کے جائے، صفائی کے لیے، استنجا کے لیے، پیشاب کے لیے اپنا بایاں ہاتھ استعمال کرے، لیفٹ ہینڈ استعمال کرے، اس لیے کہ سیدھا ہاتھ عام طور پر محترم چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے. کیوں ایسا ہے کہ سیدھا ہاتھ اچھی چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ یہ بھی علماء نے بیان کی ہے کہ جنتیوں کو بھی سیدھی جانب والے لوگ کہا گیا ہے. جنتیوں کو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک لقب دیا ہے، اصحاب الیمین، داہنی طرف کے لوگ، سیدھی طرف کے لوگ، اور جہنمیوں کو کہا گیا بائیں طرف کے لوگ. تو داہنا طرف یہ احترام ہے، اس میں عزت اور تقدیر ہے. لہذا ہر اچھا کام مومن کو چاہیے کہ وہ سیدھی جانب سے کرے، اور جو پاکی صفائی اور گندگی کو صاف کرنے والی چیزیں وہ اپنے لیفٹ ہینڈ سے کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی جوتے اور چپل پہننے سے متعلق بھی ادب بیان کیا کہ سیدھا پیر داخل کرو، یہ احترام ہے، اور نکالتے وقت بایاں پیر مقدم کرو، اس لیے کہ آپ ایک نعمت میں تھے، آپ اس پہ چل رہے تھے. اب جب یہ ختم ہو گیا تو آپ کو نکالنا یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا بایاں پیر نکالیں، یہ اس وقت سنت ہے. اور ایک مسئلہ لوگوں میں مشہور ہے کہ جوتا یا چپل الٹا ہو تو یہ صحیح نہیں ہے. جوتا یا چپل کا الٹا ہونا اسے ناپسند کیا جاتا ہے. شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. جوتا سیدھا پڑا ہو یا الٹا پڑا ہو، اسے کوئی حدیث میں پابندی نہیں ہے کہ اس سے گناہ ہوگا یا برکت میں اثر ہوگا یا انسان کو نقصان ہوگا. اس کی کوئی اصل نہیں. ہمارے سماج میں جو جھوٹ مشہور ہے اس میں یہ بھی ہے کہ انسان کا جوتا چپل سیدھا الٹا نہیں ہونا چاہیے، وہ بے برکتی کی علامت ہے. ایسا کچھ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. ہاں لوگ ناپسند کرتے ہیں اگر اس وجہ سے کہ الٹا ہونے کے سبب اس کی گندگی دکھتی ہے، آنے جانے والی کی نگاہ پڑتی ہے تو اسے اچھا نہیں لگتا ہے، تب ٹھیک ہے، تب اسے سیدھا کر دیں. لیکن اس وجہ سے کہ برکت میں اثر ہوتا ہے تو ایسی کوئی چیز ثابت نہیں ہے. اور اس حدیث سے پتا چلتا ہے، اللہ کے نبی نے کہا جب بھی جوتا پہنے تو سیدھی طرف سے پہنے. پتا چلتا ہے کہ شریعت میں کوئی خاص شکل نہیں بتائی گئی ہے جوتا یا چپل کیسا ہونا چاہیے. اگر کوئی یہ سوال پوچھے کہ مسلمان کا جوتا یا چپل کیسا ہو، کس شکل کا ہونا چاہیے، تو اللہ کے نبی نے یہاں کوئی شکل نہیں بیان کی. جو بھی جوتا اور چپل ہے سیدھی طرف سے پہنو بس. اس کا مطلب شریعت نے اسے کشادہ رکھا ہے. جس طرح کھانا کھانے کے معاملے میں پابند نہیں کیا گیا ہے کہ آپ کو کھجور ہی کھانا ہے، آپ جو چاہے کھا سکتے ہیں جو حلال ہے، اسی طرح جوتے چپل میں بھی پابند نہیں کیا گیا ہے. جو بھی جوتا ہے جس شکل کا بھی ہو آپ اسے پہن سکتے. ہاں دو چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. ایک یہ جو جنگلی جانور کے چمڑوں سے بنا ہوا ہو، شیر، باغ اور چیتا، اس طرح کے جانور. نمبر دو، وہ جوتے جو عام طور پر فاسق فاجر پہنتے ہیں، اس طرح کے جوتے اور چپل اس سے اجتناب کرنا چاہیے. جیسے کوئی چپل یا جوتا انٹروڈیوس ہوتا ہے کسی فاسق و فاجر کی جانب سے کہ اسی نے پہنا ہے، اب اسے دیکھ کر کے ہم بھی وہی پہننے لگے تو علماء نے کہا یہ مناسب نہیں. یہاں تک کہ وہ مشہور ہو جائے، ہر کوئی پہنتا ہے اور آپ بھی اس جوتے کو پہنتے ہیں جو لوگوں میں پہنا جاتا ہے، کوئی حرج نہیں. لیکن کوئی فاسق و فاجر پہنتا ہے اس کو، کوئی کافر جو فاسق و فاجر ہے اور گنہگار ہے اور لوگوں میں بے حیائی پھیلانے والا ہے، اس کی مشابہت میں پہننے سے اجتناب کرنا چاہیے. اس سے ایک تو اس کی مشابہت بھی ہے اور دیکھنے والا پہچان جاتا ہے کہ آپ نے اس کی مشابہت کی ہے. اس وجہ سے آپ دیکھیے جیسے کوئی چیز انٹروڈیوس ہوتی ہے کسی مسلمان نے اسے پہن لیا تو باقی جو مسلمان جانکار ہے وہ دیکھتے ہیں تو پہچان جاتے ہیں کہ اس نے اسے دیکھ کر پہنا ہے. اس لیے آپ کے امیج کے لیے یعنی مومن کے تشخص کے لیے بھی اچھا نہیں ہے اور یہ مشابہت بھی ہے. اس کے علاوہ جو بھی جوتے اور چپل ہیں آپ پہن سکتے، کوئی حرج نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سنت پہ عمل کرنے توفیق عطا فرمائے. آمین. هذا وصلی اللہ وسلم نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.